بہنوں سے محبت کرنے والے تھے. بہنوں کا مقام دنیا میں بتا دیا. اے لوگوں، اگر بہن کے دروازے پر جاؤ گے خالی ہاتھ نہیں جانا، کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر چلے جانا. جتنا خرچ کرو گے اللہ اس کا صلہ تمہیں عطا فرمائے گا. کبھی بہنوں کو تانا نہ دینا، کبھی بہنوں کو رسوا نہ کرنا، کبھی بہنوں کو دروازے پر بلا کر نہ رلانا. زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر ان کو تانا نہ دینا. حضرت شیمہ فرماتی ہے میں پاک پیغمبر کے دربار کے اندر داخل ہونے لگی، میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ گئی ہے. آپ نے اپنے کندھے سے نبوت والی چادر کو اتارا. اس چادر کو اتارنے کے بعد زمین پر بچھا دیا. زمین پر بچھانے کے بعد فرمایا میرے صحابہ بیڑیوں کو کھول دو، میرے صحابہ اس کے ہاتھوں کو آزاد کر دو، میرے صحابہ انہیں آزادی کے ساتھ میرے پاس آنے دو. صحابہ اکرام نے پاس بٹھا دیا. پاس آ کر بیٹھی نبوت والی چادر کے اوپر ان کو بٹھایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا اکرام کیا، بڑی محبت فرمائی ہے. حضرت امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک لگا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنگن میں. آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو چمکایا، اس گھر کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میرے شوہر نے برتن کو اٹھایا، وہ برتن کو لے کر قریب آ گئے. انہوں نے بکری کے تھنوں کے اندر سے دودھ نکالنا چاہا. فرمایا ہاتھ لگایا، اللہ نے بکری کے تھنوں کے اندر اتنا دودھ پیدا فرما دیا ہمارے سارے برتن بھر گئے، لیکن بکری کے تھنوں کے اندر سے دودھ ختم نہیں ہوا. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگ آتے گئے، لوگ چلے گئے، پھر دوسرے لوگ آئے وہ بھی چلے گئے. ہم نے ایک ایک کر کے سارے عرب والوں کو دودھ پلایا، اپنے قافلے والوں کو دودھ پلایا. لوگ سیراب ہو کر چلے گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ حلیمہ کے حالات کہاں سے بدل گئے، حلیمہ کے مقدر کہاں سے بدل گئے، حلیمہ کی قسمت کہاں سے جا گئی. اس کے گھر میں فقر کا عالم تھا، غربت کا عالم تھا، ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے نہیں ملا کرتا تھا. ان کے گھر میں اتنا زیادہ دودھ کہاں سے آ گیا. لوگ آتے گئے برتنوں کو بھر بھر کے لے جاتے رہے، لیکن ان کے گھر کے اندر دودھ ختم نہیں ہوا، بکری کے تھنوں کے اندر سے دودھ نہیں مکمل ہوا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے عورتوں نے اپنے چرواہوں کو جمع کر لیا. ان کو جمع کرنے کے بعد ان کو کہا گیا تم دیکھو جگہ پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، اپنی بکریوں کو وہیں پہ چرانا، پتہ نہیں کہاں سے پیٹ بھر کے آتی ہیں. بولے کیا پتا تھا یہ بات چرنے کی کوئی نہیں، بولے کیا پتا تھا یہ بات چارے کی کوئی نہیں، یہ بات باہر جنگلوں کی کوئی نہیں. انہیں یہ راز کون بتائے گا؟ یہ ساری کی ساری برکت میرے محبوب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کالی کملی والے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لوگوں نے اپنی بکریوں کو اس جگہ پر چرانا شروع کر دیا جہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرا کرتی تھی. شام کو واپس آئی، ان کے تھنوں میں دودھ کوئی نہیں. حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب واپس آتی وہ تھنوں سے دودھ کے ساتھ لبریز ہوتی، اتنا دودھ نکلتا برتن ختم ہو جاتے پر وہاں سے دودھ ختم نہیں ہوا کرتا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہے، اس بیٹی کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اپنی بکریوں کو لے کر باہر چلی جاتی ہے، جنگلوں کی طرف نکل کر چلی جاتی ہے. جب میرے محبوب اتنے بڑے ہوئے چلنے لگے، انگلی پکڑ کر زمین پر چلنے لگے، حضرت شیمہ نے فرمایا اماں جان اس محمد کو میرے حوالے کر دے، اسے بھی میرے ساتھ روانہ کر دے. میں بکریوں کو چرانے کے لیے اکیلی جاتی ہوں، یہ میرے ساتھ چلے گا، میرا حوصلہ بڑھ جائے گا، میرا بھائی میرے ساتھ ہوگا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھیج دیا. ایک دن گئے، پہلا دن ہوا، ان بکریوں کے پاس اللہ
ساتھ بھیج دو۔ اللہ نے اتنا پیارا بھائی مجھے عطا فرمایا، جس نے دیکھا وہ تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میں تیرے حوالے کوئی نہیں کروں گی، یہ چھوٹا سا بیٹا ہے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی جانور اسے نہ کاٹ لے، کوئی دشمن اسے تکلیف نہ پہنچا جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ حضرت شیمہ فرمانے لگی ہے اماں جان اگر محمد ساتھ نہ جائے میں بھی جاننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ، کس وجہ سے نہیں جاؤ گی؟ فرمایا بات اتنی سی ہے جب محمد میرے ساتھ جائے گا یہ جہاں پر جا کر بیٹھ جائے گا بکریاں اس کی چاروں طرف آ کر کھڑی ہو جائیں گی، مجھے بکریوں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فرمایا ساتھ نہ لے کر جاؤ، مجھے جنگلوں کے اندر بھاگنا پڑتا ہے، ان بکریوں کے پیچھے دوڑ لگانی پڑتی ہے، کوئی بکری دائیں طرف نکل گئی، کوئی بائیں طرف نکل گئی، امی مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں بھاگ بھاگ کر تھک جاتی ہوں، لیکن جب محمد میرے ساتھ جاتا ہے میری بکریاں سیراب ہوتی ہیں اور مجھے بھاگنے کی ضرورت کوئی نہیں پڑتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے مجبوراً آپ کو بھیج دیا۔ فرمایا شام صبح کو جاتی، شام کو واپس آتی، سب سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو گود میں اٹھایا کرتی تھی، آپ کا چہرہ دیکھا کرتی تھی اور رو کر فرمایا کرتی تیرا باپ تو کوئی نہیں لیکن میں نے اتنی محبت دی ہے کسی موقع پر تجھے باپ کی یاد نہ آنے دی۔ جب روانہ ہونے لگی تو حضرت آمنہ نے یہی فرمایا کہ یتیم سمجھ کر اسے دکھ نہ دینا، تکلیف نہ دینا، سال کا تیرا جتنا خرچہ بنے گا میں اپنی جان سے زیادہ کما کر تجھے دوں، لیکن میرے بیٹے کو لاوارث نہ سمجھنا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے ساری زندگی اس محمد کی آنکھ میں ہم نے کبھی آنسو نہ دیے، آپ کو اس طریقے کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے آنگن کے اندر رکھا گیا، تکلیفوں سے محفوظ ہے، ہر طرح کی خوشی مل رہی ہے جو ایک باپ کے ایک ماں کے گھر میں ملا کرتی ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک تھا، یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک تھا کہ شرک کی بات نہ سنتا تھا نہ شرک کی بات کرتا تھا، اللہ نے اسے ہر عیب سے پاک اور محفوظ رکھا تھا، ہر عیب سے اسے پاک اور محفوظ رکھا تھا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں اللہ نے اتنا پاک رکھا، اتنا پاک رکھا، بچپن تھا میں نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، میری چند سہیلیاں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، آپس کے اندر ہنسی مذاق شروع ہو گیا، گفتگو شروع ہو گئی۔ فرمایا میرے منہ کے اندر سے کوئی شرکیہ جملہ نکلنے لگا، کوئی کفر کا جملہ نکلنے لگا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پاک پیغمبر نے میرے یہاں موٹے کے اوپر کاٹ لیا، اپنے دندان مبارک چھپا دیے۔ حضرت شیمہ فرماتی ہے مجھے تکلیف ہوئی، میں بھول گئی میں کیا بات کرنا چاہتی تھی، میرے منہ کے اندر سے وہ بات نکل گئی، میرے ذہن کے اندر سے وہ بات نکل گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچپن کے اندر بھی گناہ کی بات کو سننا پسند نہیں فرمایا، شرک کی بات کو سننا پسند نہیں فرمایا، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھا، کفر سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ حضرت شیمہ فرماتی ہے وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ کے نبی کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، تاج نبوت آپ کے سر کے اوپر اللہ نے پہنا دیا، آپ کو نبیوں کا نبی بنا دیا گیا، امام الانبیاء بنا دیا گیا، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ فرمایا وہ وقت آیا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گرفتار ہو کر آئی ہوں، میرے ہاتھوں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ایک جنگ کے اندر ہمیں گرفتار کیا گیا، میں نے لوگوں کو بلا کے کہا مجھے بتاؤ کہاں لے کر جا رہے ہو، انہوں نے کہا اپنے نبی کے پاس لے کر جائیں گے۔ فرمایا
مجھے بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا محمد؟ کہا جی۔ کہ جب میں نے یہ سنا نا مجھے جھٹکا لگا، کہیں یہ وہی تو محمد نہیں جسے میں بچپن کے اندر کھلایا کرتا تھا، اس کی صفات سے بھی لگتا تھا، اس کی عادات اس کے کمالات سے بھی لگتا تھا، وہ پاکیزہ ہے، متبرک ہے، شرک کی بات سننا وہ بچپن میں بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے گرفتار ہو کر آئے، کون ہے جی؟ محمد ہے۔ اتنی بات سنی آنکھیں کھل گئی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر فرمایا جاؤ جا کر اپنے محمد کو پیغام دے کر آؤ، تمہاری بہن بیٹیوں کے اندر گرفتار ہو کر آ رہی ہے، جس نے بچپن میں تمہیں پالا، تمہیں سنبھالا، تمہیں گود میں اٹھایا، تمہیں لوریاں سنائی ہیں، تمہیں اپنے پاس رکھا، تمہیں جنگلوں میں لے کر گئی، تمہیں باہر کے محلات دکھائے، دوسری جگہ سیرگاہ کے لیے لے کر چلی گئی ہے، جس نے بچپن میں تیرے کھانے کا خیال رکھا، تیرے پینے کا خیال رکھا، تیرے سونے کا، تیرے بستر کا خیال رکھا، اس محمد کو جا کر بتا آج تیری بہن بیڑیوں میں گرفتار ہو کر آ رہی ہے۔ ایک صحابی فرماتے میں نے کہا اس پاک پیغمبر کی بہن کوئی نہیں، اکیلا دنیا میں آیا تھا، باپ اس کی آمد سے پہلے دنیا سے چلا گیا، اس کی کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں۔ حضرت شیمہ نے فرمایا جاؤ جا کر بتا کر آؤ، اس محمد کو دیکھنا میرا اکرام کرے گا، میرا ادب کرے گا، میرے لیے اپنے گھر سے باہر نکل کر آئے گا۔ حضرت شیمہ نے فرمایا صحابی چلا گیا اور جا کر بتلائے آقا ایک عورت بیڑیوں کے اندر گرفتار ہے، آپ کا نام لے کر بتلا رہی ہے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو بچپن کے اندر میں نے پالا تھا، سنبھالا تھا، آپ کو میں نے لوریاں سنائی ہیں، آپ کو بہن جیسا پیار میں نے دیا، بھائیوں جیسا پیار میں نے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، بہنوں سے پیار کرنے والے تھے، بہنوں سے محبت کرنے والے تھے، بہنوں کا مقام دنیا میں بتا دیا۔ اے لوگوں اگر بہن کے دروازے پر جاؤ گے خالی ہاتھ نہیں جانا، کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر چلے جانا، جتنا خرچ کرو گے اللہ اس کا صلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ کبھی بہنوں کو تانا نہ دینا، کبھی بہنوں کو رسوا نہ کرنا، کبھی بہنوں کو دروازے پر بلا کر نہ رلانا، زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر ان کو تانا نہ دینا۔ حضرت شیمہ فرماتی ہے میں پاک پیغمبر کے دربار کے اندر داخل ہونے لگی، میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ گئی ہے، آپ نے اپنے کندھے سے نبوت والی چادر کو اتارا، اس چادر کو اتارنے کے بعد زمین پر بچھا دیا، زمین پر بچھانے کے بعد فرمایا میرے صحابہ بیڑیوں کو کھول دو، میرے صحابہ اس کے ہاتھوں کو آزاد کر دو، میرے صحابہ انہیں آزادی کے ساتھ میرے پاس آنے دو۔ صحابہ اکرام نے پاس بٹھا دیا، پاس آ کر بیٹھی، نبوت والی چادر کے اوپر ان کو بٹھایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا اکرام کیا، بڑی محبت فرمائی ہے۔ حضرت شیمہ فرمانے لگی ہے بھائی آپ کتنے بڑے ہو گئے، نبوت کا درجہ اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا، نبی بنا کر اللہ نے آپ کو بھیج دیا، کہاں بہنوں کی باتیں آپ کو یاد ہوگی، کہاں میرے تذکرے آپ کو یاد ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، مجھے میری بہن کی ایک ایک بات یاد ہے۔ حضرت شیمہ نے فرمایا میرے پیارے بھائی میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے آپ کو گود میں اٹھایا کوئی شرکیہ جملہ میرے منہ سے نکلنے لگا تھا، میں وہ جملہ بولنا چاہتی تھی لیکن آپ نے میرے یہاں کندھے کے اوپر سے کاٹ دیا، دندان مبارک لگائے جس کی وجہ سے اپنی بات بھول گئی ہو۔ اللہ کے نبی کو ہنسی آ گئی، پھر حضرت شیمہ نے وہ جگہ دکھائی جہاں پر پاک پیغمبر کے دندان مبارک لگے ہوئے تھے۔ بچپن میں بھی پاک، اعلان نبوت کے بعد بھی پاک،
کہا بہن کیسے آئی ہو؟ کہا آئی نہیں، مجھے گرفتار کر کر لایا گیا ہے۔ تب تک تو دین نہیں پہنچا تھا نا ان تک۔ کہا ہمیں گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ بہن دروازے پر آئے تو رخصت کرنے کا طریقہ بتایا۔ جس نے بچپن میں پالا، جس نے بچپن میں سہارا دیا، گود میں اٹھا کر لوریاں سنائی۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دیا، کپڑوں کا ہدیہ الگ سے عطا فرمایا، کھانے کی چیزیں الگ سے عطا فرمائی، جوتیاں الگ سے عطا فرمائی، ہر طریقے کے ساتھ ان کو ہدیہ دیا گیا، ان کو راضی اور خوش کر لیا گیا۔ میری بہن رنجیدہ نہ ہونا، میری بہن غمزدہ نہ ہونا، میری بہن پریشان نہ ہونا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ حضرت شیمہ نے فرمایا میرے بھائی بعد میں جاؤں گی، پہلے مجھے کلمہ پڑھا، مسلمان بنا، میں تیرے دامن شفقت کے ساتھ جڑنا چاہتی ہوں۔ حضرت شیمہ کو کلمہ پڑھایا گیا، ان کو مسلمان بنا دیا گیا، پھر وہ روانہ ہونے لگی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے قافلے والے، میرے قبیلے والے اور بھی لوگ ہیں جن کو گرفتار کر کے لایا گیا، ان کے پاؤں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، پینے کے لیے کچھ نہ ملا، وہ بھی بھوکے مارے ہوئے ایک جگہ پر پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی اکیلی نہیں جاؤں گی، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ پاک پیغمبر نے صحابہ کی طرف چہرہ فرما لیا، اپنے صحابہ سے فرمایا میرے دیوانوں بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ سارے صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی جو آپ کی رضا ہوگی ہماری چاہت وہی ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں اپنی بہن کو راضی کر کے بھیجنا چاہتا ہوں، ان کو خوش کر کے بھیجنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، جتنے قیدی گرفتار ہو کر آئے اس بہن کے صدقے میں نے سب کو آزاد کر دیا۔ بہن دروازے میں آئے تو خوش کرنے کی کوشش، پتہ نہیں اپنے گھر میں تو خوش ہے کہ نہیں؟ اپنے گھر میں تو 100 طرح کے تانے، 100 طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اب تمہارے پاس آئی چند گھڑیاں ہیں، سکون کا سانس لینے آئی ہے، اسے کچھ سکھ کا سانس لینے آئے، ہدیہ دے کر اچھے طریقے کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر باپ نہیں ہے تو سر پر ہاتھ رکھ کے کہ ابا نہیں ہے بھائی تو ہے نا، ماں نہیں ہے لیکن تیرے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بیٹیاں، بچیاں اور بہنیں اس لیے ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی نے تو غیر مسلموں کو سہارا دیا، غیر مسلموں کو سہارا دیا۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے کافر کی ہو۔ اس نے دوسروں کی بیٹیوں کو سہارا دیا، اس نے اپنی مسلمان بچیوں سے کتنی محبت فرمائی ہوئی، کتنی محبت فرمائی ہوئی۔ دربار نبوت لگا ہوا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دربار نبوت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر ایک عورت آئی، آپ نے دیکھا اس کے سر مبارک کے اوپر چادر کوئی نہیں، اسی حال کے اندر آئی ہے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا یہ چادر مبارک لے کر جاؤ، اس کی سر مبارک کو ڈھانک دو، اسے کہو بھلے سر کے اوپر کپڑا ڈال لے۔ کہاں سے لے کر آئے؟ فلانی جگہ سے لے کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، مسلمان کوئی نہیں، اس لیے کلمہ کوئی نہیں پڑھا، ایماندار کوئی نہیں، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، رسالت کو نہیں مانا، آپ کا کلمہ کوئی نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی اس کا اکرام کرنے کی وجہ، اس سے پیار محبت کرنے کی وجہ آپ نے فرمایا بیٹی چاہے کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ آپ نے چادر عطا فرمائی ہے، اس کے سر مبارک کو ڈھانک دیا گیا۔ کہاں جانا چاہتی ہو؟ فلانی جگہ پر جاؤں گی۔ آپ نے حضرت علی کو بلا لیا، دوسرے صحابہ کو بلا لیا، فرمایا جاؤ جا کر اسے چھوڑ کر آ جاؤ۔ صحابہ فرماتے ہم چھوڑنے کے لیے چلے گئے، یہ عورت بھی ساتھ ہے، یہ عورت بھی
جوان ہے، صحابہ بھی جوان ہے، لیکن سارے سفر کے اندر گندی نگاہ اٹھا کر اس عورت کو نہیں دیکھا، اس بچی کو نہیں دیکھا گیا۔ کبھی زمانہ تھا جو بچیوں کی حفاظت ہوا کرتی تھی، کبھی زمانہ تھا جو بیٹیوں کی حفاظت ہوا کرتی تھی، کبھی زمانہ تھا جو 4 میل کا سفر بچیاں طے کر کے چلی جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ کے نبی کے دربار سے گزرنے لگی ہے، آپ وہاں سے گزر کر چلی گئی ہے۔ حضرت علیمہ سعدیہ حضرت حاکم طائی کی بیٹی ہے، یہ گزر کر چلی گئی ہے۔ جب اپنے گھر پہ آئی، بھائی سے ملاقات ہوئی، بھائی نے اس کا دامن پکڑ لیا اور بھائی نے کہا مجھے بتا یہ جوان ہے جو تجھے چھوڑنے کے لیے، بتا راستے کے اندر کیا معاملہ بنا۔ اس بچی نے مسلمانوں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، ایک نگاہ اٹھا کر انہوں نے دیکھنا گوارا کوئی نہیں کیا، ایک نگاہ اٹھا کر انہوں نے میری طرف تکنا گوارا کوئی نہیں کیا۔ فرمایا تمہیں کیا بتاؤں، سارے راستے کے اندر میرا خیال رکھا گیا، اتنا میرے بھائی نے میرا خیال نہیں رکھا، میرے گھر والوں نے میرا خیال نہیں رکھا، اتنا میرے گھر والوں نے میرا ادب اور احترام نہیں کیا۔ پھر وہ کہنے لگا بتا کیا لے کر آئی ہو، اس کے دربار سے کیا لیا، کلمہ بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ حضرت حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی ہے اگر اکیلا کلمہ پڑھ کے آ جاتی مجھے دکھ ہوتا، میرا بھائی گھر کے اندر موجود ہے، میں آپ کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا اتنا پیار ملا اس کے آنگن میں، مجھے گھر کے اندر وہ پیار نہیں ملا، مجھے گھر کے اندر وہ سکون نہ ملا۔ حضرت حاتم طائی کی بیٹی نے فرمایا آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ اسی پیار اور محبت کی بنا پر اللہ نے اس بیٹی کو، اس بھائی کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی۔